ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع موسم کا بخار یا یہ جو ہماری جو سردیاں چل رہی ہیں، یہ ایسے موسم میں جو بخار ہے وہ وبائی صورت اس لیے اختیار کر جاتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ حکیم اور ڈاکٹر اسے الرجی کا بخار کہتے ہیں، اسے وائرل بخار کہتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے اور طب نبوی کا مطالعہ کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخار کے بارے میں توجیہ پیش کی یا تعارف پیش کیا، آپ نے فرمایا کہ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوتا تو آپ اپنے سر سے پانی جو ہے جسم پہ انڈیل لیتے، یہاں تک کہ پورے جسم کو اس کو پھیلا دیتے اور اس کو ٹانگوں تک پھیلا دیا کرتے تھے، یعنی کہ جس طریقے سے ہم نہاتے ہیں اس طریقے سے اس کو کر لیا جاتا، یعنی کہ جیسی آپ کی اویلیبلٹی ہے۔ تو یہ حدیث سے مرکوز ہے کہ بخار کا علاج سب سے پہلے پانی سے کیا جائے، اور یہی طریقہ ہمارے پاس مروج ہے کہ ہم عموماً بخار کو اسپنجنگ سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بخار اصل میں ایک کیفیت ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جب انسان کا امیونٹی سسٹم ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پہلے تو جس کے جسم میں روزانہ کوئی نہ کوئی انفیکشنز ایسے ہو جاتے ہیں کہ جسم کا مدافعتی نظام اس کا مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ وہ سیلز ایسے ہوتے ہیں، ان کو توڑتا ہے، ان کو جوڑتا ہے، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ جو کوڈ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کوڈ رکھے ہوئے ان کو توڑنے کے لیے، ان کو سمیٹنے کے لیے، ان کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ تو وہ کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے جو بد اثرات ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہیں، اچھی چیزیں پیدا کرتی ہیں جسم کے اندر۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایسی چیزیں جسم کے اندر روزانہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب ہمارا نظام، جسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں، امیونٹی سسٹم جب ہمارا ویک ہونے لگتا ہے، ہر تھوڑی دیر میں ہمیں نزلہ ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، اس کے معنی مدافعتی نظام کمزور ہو گیا۔ تو اب جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی انفیکشن ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو جسم کے اندر تحلیل نہیں ہو سکتی، اس کو جسم سے باہر نکالنا ہو تو گرمی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ قدرتی امر ہوتا ہے بخار۔ بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بخار کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت بولو، بخار کو کبھی بھی برا بھلا مت کہو، یہ تمہاری مدافعتی نظام کی ویکنس کی وجہ سے تمہارے اندر جو بد اثرات ہوتے ہیں ان کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ دیتے ہیں تاکہ تمہارا نظام صحیح ہو، یعنی کہ یہ سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ یہ تو ایک وہ بات ہو گئی جو کہ عموماً لوگ بخار سے پریشان ہوتے ہیں۔ بخار کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو سختی ہوتی ہے اس سب کے بدلے اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، اور یہ پورے نظام کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی بخار انفیکشن زیادہ بڑھ جاتا ہے، اگر فرض کریں کہ لنگس انفیکشن کی بات کرتے ہیں، تھروٹ انفیکشن کی بات کرتے ہیں، سور انفیکشن جسے ہم کہتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جسم میں کہیں انفیکشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بخار 3 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے، 4 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر پریشانی کا باعث ہوتا ہے کہ بخار تو ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ سے ٹی بی ہو گئی، اس سے فلانا، تو وہ کرونک قسم کی، وہ ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جنرل بخار کی بات کر رہے ہیں جو سردی کی وجہ سے، جو گلے کی خرابی کی وجہ سے، سینے کی خرابی کی وجہ سے جو بخار ہوتا ہے۔ اب اس مدافعتی نظام کو کیسے بوسٹ کیا جائے؟ دیکھیے اللہ کا نظام بڑا عجیب، اور ہم عجیب کہتے ہیں، لیکن عجب ہے کہ جیسے یہ موسم آتا ہے سردی کا، اس کے ساتھ وٹامن سی آ جاتا ہے، کینو آ جاتے ہیں، مالٹے آ جاتے ہیں، یعنی کہ وٹامن سی بھرپور طریقے سے۔ اور ہماری کہانی یہ کہ ہمارے گھروں میں جہاں کسی کا گلا خراب ہوا، سینے میں انفیکشن، اور موسم بھی مت کھانا، کینو مت کھانا، کھٹا ہے گلا خراب ہو جائے گا، نہیں بیٹا آپ نے، تو یہ جو چیز ہے یہی خرابی کا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے لڑنا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا کہ وٹامن سی کی انٹیک جسم میں جتنی جائے گی آپ کی قوت مدافعت، آپ کے ریزس، آپ کا امیون سسٹم جو ہے اسٹرانگ ہوگا، ہم وہ نہیں کھاتے۔ آج خود میں نے یہ دیکھا میرے اپنے گھر پہ، میں نے یہ دیکھا رات میرے بیٹے کو بہت بخار ہوا، اور پھر اتنا شدید کہ وہ کسی طریقے سے نیچے نہیں ہے۔ اب لوگ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ 102 103 بخار، فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کر رہے ہیں، ڈینگی وائرس
بحث کا واویلا مچا دیتے ہیں، لیکن میں نے اس کو سمپلی موسمبی کا جوس دیا کہ بیٹا یہ آپ پیجئے، اور بخار صرف چند منٹوں میں، یعنی کہ 10 سے 15 منٹ کے اندر بخار جو کہ 4 گھنٹے سے نیچے نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ موسمبی کا جوس پلانے سے وہ بخار جو ہے کم ہونے لگا. اس کا جو جسم میں سردی تھی وہ تھوڑی سی بڑھی، اور لیکن تھوڑی دیر میں پسینہ آیا اور بخار نیچے آیا. تو یہ بنیادی طور پہ جو وٹامن سی کی انٹیک ہے، اسی طریقے سے قوت مدافعت بڑھانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ موسمبی ہے کہ آپ موسمبی فوراً دیجیے، خون میں شامل ہو کے یہ آپ کے مدافعتی نظام کو بہتر کرتی ہے. سوجی کا حلوہ بہت عمدہ چیز ہے، بخار کے دنوں کے اندر سوجی کا حلوہ صبح شام بچوں کو دیجیے اور ناشتے میں لازمی اس کو دیجیے. اسی طریقے سے جو کا دلیا دیجیے، جو کا پانی اس موسم میں ضرور دیجیے. لوگ کہتے ہیں ٹھنڈا ہے، لیکن یہ مدافعتی نظام کو بوسٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے سبزیوں کے اندر ترئی کے اندر یہ خاصہ ہے کہ یہ فوری طور پہ بخار کو ختم کرتی ہے. ترئی جو ہے پکائی جائے بغیر مرچوں کے، ہلکی مرچوں کے، نمک کے ساتھ پکائی جائے، بچوں کو بڑوں کو وہ کھلائی جائے. اور ان دنوں میں اگر آپ جیسے ترئی کا موسم نہیں بھی ہوتا تو ہم کو موجود ہے اس وقت، میں نے دیکھا بازار میں، وہ آپ کھلائیے. اور جیسے میں نے کہا کہ جو کاڑھا میں عموماً بتاتا ہوں بخار کو روکنے کے لیے وہ لیجئے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تباشیر اس سلسلے میں بڑی عمدہ چیز ہے. اس سلسلے میں سندل بڑی عمدہ چیز ہے. یہ میرے ذہن میں آیا کہ سندل بڑی عمدہ چیز ہے کہ سندل سرخ اور سندل سفید دونوں کو جو ہے گھر میں اس کا پاؤڈر کر کے رکھیے، اور جیسے بچوں کو بخار ہو بڑوں کو 2 چٹکی 1 پیالی پانی میں تھوڑا سا ابال کے اور وہ دیجیے. بازار سے دیکھیں شربت سندل جو ملتے ہیں وہ بالکل فیک ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں صرف ایسنس ہوتا ہے. آپ بہت مہنگا ہے سندل، لیکن آپ نے تو صرف 25 گرام لینا ہے. سندل مہنگا ہوتا ہے لیکن اتنی لمبی لمبی لکڑیاں ہوتی ہیں. آپ اس کو تھوڑا سا کوٹ کے پانی میں ڈالیے اور اس کو ابال کے اس کا پانی دیجیے، بچوں کو دیجیے، تو آپ کو بخار نہیں ہوگا. اگر آپ ان دنوں میں سندل کا پانی، سندل سرخ، سندل سفید کا پانی پیتے تو آپ کے اندر ایک رزسٹ پیدا ہوگی. وہ مدافعتی نظام اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ آپ کو یہ تھوڑے انفیکشنز جو جسم میں ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. تو ان چیزوں کو اگر ہم رکھیں کہ جو گھریلو چیزیں ہیں وہ ان کا استعمال کریں. لونگ اس سلسلے میں بہت ہے کہ مدافعتی نظام کو بہتر کرتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ تھوڑے سے مکھن کے اندر لونگ کا بھگار دیں اور اس میں پہلے سے سوجی بھون کے ڈال دیں اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا گڑ ڈال کے ایک کاڑھا سا بن جائے، اس کو رات سونے سے پہلے 1 پیالی پئیں تو اس سے آپ کو کھانسی، نزلہ، زکام جو ہے اس سے بہتری آئے گی. اور گڑ اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے کہ گڑ کو چھوٹے چھوٹے گولیاں بنا کے بچوں کو چسوایا جائے. اسی طریقے سے اس سلسلے میں میتھی بڑی عمدہ چیز ہے قوت مدافعت کے لیے. طب نبوی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میتھی کی بڑی تعریف کی اور آپ نے کہا کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ تمہارے مدافعتی نظام کو مضبوط کر دیتی ہے. بعض جگہ بتایا کہ 40 آدمیوں کی طاقت دے دیتی ہے. میتھی کی بھاجی کا استعمال ان دنوں میں کیا جائے. ہمارے اندر جتنی قوت مدافعت بڑھے گی ہم اتنا ہی انفیکشن کا، بخار کا، جو بھی انفیکشن ہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے. تو بنیادی طور پہ جو ہم ان چیزوں سے جو ہمارے درمیان موجود ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ پھلوں کا لیتے ہیں، کینو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے، موسمبی کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ کیجیے. جو موسم کے پھل ہیں ان کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے. اور اسی طریقے سے سیب جو ہے موسم کے اندر جو تازے سیب، چھوٹے پہاڑ کے سیب آتے ہیں، پہاڑی سیب جو کہلاتے ہیں، وہ بہت عمدہ چیز ہے کہ اس کو نمک ڈال کے کھایا جائے. تو اس سے دوسری امرود اس سلسلے میں بڑی عمدہ چیز ہے کہ عموماً اس موسم کے اندر پیٹ خراب رہتا ہے. دوسرے کہ میں نے دیکھا پچھلے 2 مہینوں سے شادیوں کا سیزن ہے، لوگ راتوں کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں، قبض ہو جاتا ہے، فلانا ہوتا ہے. اس سلسلے میں امرود بڑا عمدہ چیز ہے کہ بالکل پکا ہوا امرود ہو، بالکل گلا ہوا نہ ہو. وہ امرود کی اگر چاٹ کھائی جائے تو آپ کا پیٹ بھی صحیح رہتا ہے، کانسٹیپیشن بھی آپ کو نہیں ہوتی. جب آپ کا پیٹ صاف ہوگا تو مدافعتی نظام اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے کہ حکیم جو یہ بولتا ہے کہ آپ کا الامراض جو ہے وہ آپ کا قبض ہے، یعنی کہ تمام بیماریوں کی ماں جو ہے وہ قبض ہے. اگر آپ کو قبض نہیں ہوگا تو آپ کو انفیکشنز بھی نہیں ہوں گے، آپ کو بخار بھی نہیں ہوگا، آپ کی ہڈیوں میں درد بھی نہیں ہوگا. زیتون کے سلسلے میں نے کل پروگرام کیا اور اس میں زیتون کے فائدے بتایا اور آپ کو یہ بتایا کہ زیتون کا استعمال اگر ہم اپنی زندگیوں میں لے کر آ جائیں تو ہم
اپنے مدافعت نظام کو اسٹرانگ بنائیں گے، اور اگر ہم اس کا پھل کھاتے ہیں زیتون کا، جیسے میں نے کل بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان میں کئی ہزار ایکڑ جنوبی پنجاب کے اندر اس کی کراپ ہو رہی ہے، اور پاکستان جو ہے اب اس میں باقاعدہ اب انشاءاللہ ایسی فصلیں آ گئی ہیں کہ ہم اس کو خود حاصل کر رہے ہیں۔